3 دن غم مناتے ہیں اور عالمی پیمانے پہ یہ غم منایا جاتا ہے، اور یہ غم اتنا اہم غم ہے کہ ہماری جانیں قربان یہیں سے عالم اسلام میں ایک اختلاف ہوا۔ بعد پیغمبر جب مسئلہ خلافت کا آیا، مسئلہ جانشینی کا آیا، تو آپ ذرا غور کیجیے، جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اس آیہ کریمہ کا، وہ یہی ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں اور مرضی پروردگار کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی، اپنا نفس کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل ہے مرضی پروردگار۔ اب عزیزان گرامی، مولا کائنات کی پوری حیات طیبہ میں اگر آپ دیکھیے کہ جملہ بہت زیادہ ملتا ہے کہ میرے معبود میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، اس لیے عبادت نہیں کرتا میں تیری کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، اور اس لیے بھی میں تیری عبادت نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، بلکہ عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے، میرے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو بندہ کہتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں تیری عبادت کروں، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، اسے کہتے بندگی، اپنا نفس نہیں ہے۔ پوری انسانیت کو دیکھ ڈالیا اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، کسی بھی امام کی زندگی کو، بالخصوص مولا کائنات کی، کیونکہ یہ ایام چل رہے ہیں تو ہم مولا کائنات کی سیرت کو دیکھیں، جو بھی ہے وہ تیری رضا ہے۔ امام حسین نے بھی یہی کہا، اے پروردگار تو بتا تیری رضا کیا ہے، تیری منشا، تیری رضا، ہم اسی پہ راضی ہیں جس پہ تو راضی۔ پوری اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو اسی بات پہ ہے کہ پروردگار تو راضی ہو جا، اے میرے اللہ ہمارا نفس کوئی معنی نہیں رکھتا، دین کی راہ میں جو بھی مشکلات آئیں گی ہم اسے برداشت کریں گے، یہی پیغام ہے، انسانیت کے سب سے بڑا پیغام ہے، آپ خالق کے بندے بن جائیں۔ عبدیت کہتے ہی اسے ہیں کہ اس کا حکم کو ماننے کا نام عبدیت ہے، بندگی اسی کو کہتے ہیں جو اس کا حکم مان لے، جو نہیں مانے گا اس کی عبدیت میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ بہرحال اب اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کہ ہجرت کی شب، اگر اس کو دیکھیں پورے پس منظر کو، یہ کب آیہ کریمہ نازل ہوئی، تمام مفسرین اس بات پر اتحاد ہے کہ یہ آیہ کریمہ ہجرت کی شب نازل ہوئی، کوئی بھی مفسر ہو، یہ ہجرت کی شب شان علی بن ابی طالب میں نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی کہ جب تمام کفار نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آج ہمیں رسالت کو ختم کیا جائے، پیغمبر کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے، لیکن جس کا محافظ اللہ ہوتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا، اور عزیزان محترم یہ واقعہ ہجرت جو ہے بڑا اہم ہے، اس پر غور کریں۔ اصل بات کیا تھی، پیغمبر دین کا پیغام پہنچا رہے تھے، عالم اسلامیت کے لیے پیغمبر رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ پیغمبر کو ہزاروں اذیت دی جاتی تھی، لیکن پیغمبر نے کبھی کسی طرح کا شکوہ نہیں کیا، لوگوں سے یہی کہتے تھے
لا الہ الا اللہ تفلح، دو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کی پہچان بتائی لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ذرا سا غور کر لیں ایک ہی جملے پہ، اصل جو بنیادی کلمہ ہے اسلام کا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، اس کلمے کو اگر غور کریں گے آپ تو اسلام میں سب سے پہلے نفی کا حکم سکھایا۔ دیکھیے، لا نہیں ہے۔ اب ذرا اس جملے پہ جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ تک یہ بات، یعنی سب سے پہلا جو لفظ کہنا پڑے گا لا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے۔ یہ نہیں عزیزان گرامی، ہمارے لیے بھی اس میں ایک درس چھپا ہوا ہے۔ اصل درس یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہم نہیں جانتے تو ضروری نہیں ہے اس کا اعلان کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ چیز آتی ہے، نہیں آتی، نہیں آتی، لا نہیں معلوم۔ لا کہنے میں شرمندگی کیا ہے؟ اسلام کا پہلا کلمہ ہے لا، نہیں جانتا ہے بھی یہ ہے، سب سے بنیادی کلمہ ہے لا۔ اگر کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے اور نہیں آتی تو لا کہنے میں کیا مشکل ہے؟ ہاں، مشکل اس وقت ہے کہ نہیں جانتے اور کہتا جانتا ہوں، وہاں مشکل آتی ہے۔ اگر نہیں جانتے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، نہیں جانتے۔ یہ اسلام نے پہلا حکم دیا کہ جس میں ہم جرأت کر جاتے ہیں، نہ جاننے کے بعد بھی ہم اپنا حکم صادر کر دیتے ہیں۔ نہیں جانتے کوئی عیب نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے یہ، یہاں پہ غور کیجیے گا اس بات پہ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ 365 صنم کو خدا کہنے والے لوگ، پوجا کرنے والے لوگ، عبادت کرنے والے لوگ 365 خداؤں کی عبادت کر رہے تھے۔ 360 سے 365 خدا، یعنی ہر دن کا ایک خدا تھا لوگوں کے پاس۔ آخر پیغمبر کے ایک خدا کو کیوں منع کیا؟ دیکھیے، اگر مسئلہ خدائی کا ہوتا تو کفار منع نہ کرتے۔ اگر پیغمبر یہ کہتے کہ لو ایک صنم ہماری طرف سے لو اور اسے بھی خدا مان لو، 365 کی جگہ 366 کر لو، تو مان لیتے، بالکل مان لیتے۔ میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، جہاں 365 کو مان رہے تھے کون مان لیتے؟ کیا ہوتا ان کا؟ لیکن مسئلہ یہاں نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر نے کیا کہا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، یعنی 365 کا انکار کرو، اس کے بعد ایک کو مانو۔ یہ تھا اختلاف، اصل اختلاف۔ اس کے بعد بارہ کیا ہوا؟ پیغمبر کو ستایا گیا، اذیتیں دی گئی، آزار دیے گئے، بڑی پریشانیوں میں مکے میں ظلم و ستم کیے گئے پیغمبر کے اوپر۔ اب پیغمبر جو ہے مکے سے جا رہے ہیں، اس کا اصل سبب سمجھ لیجیے، بات ختم ہے۔ پیغمبر کو مکے سے جانا ہے، جانا کیوں ہے؟ کیا پیغمبر ڈر گئے؟ سوچئے گا اس بات کو۔ اگر نبی ڈر جائے، قرآن کی آیت ہے وَلَا تَحْزَنْ، کوئی خوف نہیں ہوتا نبی کو، کوئی ہراس نہیں ہوتا۔ نبی ڈرتا نہیں ہے، نبی ہمارا جیسا نہیں ہے۔ ڈر ہوتا ہے گناہ کی بنا پہ۔ یہ آپ کو میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں، جب بھی ڈر ہوگا گناہ کی وجہ سے۔ معصوم گناہ نہیں کرتا۔ جب آپ کو کسی چیز کا علم ہو، یقین ہو، تو آپ نہیں ڈرتے۔ جان چلی جائے، جانیے چلی جائے، اگر حق پہ جان جانی ہے تو آپ بھی نہیں ڈریں گے۔ آپ کو یقین ہو اس کا پہ، آپ نے نہیں کیا، کوئی نہیں ڈرتا۔ ڈرتا کب ہے انسان؟ جب ملوث ہوتا ہے خطا میں، ورنہ ڈر نہیں ہوتا۔ جب عام انسان کو نہیں ہوتا تو نبی اور امام
اب دیکھ لیجیے گا کسی بات پہ بھی اپنے اوپر تجزیہ کر کے دیکھیے گا، کسی کام کے لیے بھی تجزیہ کریے، اپنے اوپر سوچیے. اب پورا گھر محلہ بستی خلاف بھی ہو جائے تو ہو جائے، فرق نہیں پڑتا. اب یہاں پہ امام خمینی کا وہ جملہ عجیب و غریب جملہ ہے کہ پوری دنیا بھی اگر خمینی صحیح ہے، حق راستے پہ ہے، اپنے صحیح بات پہ ہے، پوری دنیا چاہے خمینی کا ایک قدم پیچھے کر دے تو خمینی کا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتی. اب سوچئے تو صحیح کتنا بڑا جملہ ہے. امام خمینی جیسے معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جملہ پوری دنیا چاہے تو خمینی کا ایک قدم بھی پیچھے نہیں کر سکتی. اگر خمینی حق پہ ہے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، اور خمینی نعوذ باللہ کوئی غلط کے لیے اللہ بیک خمینی کہے، پوری دنیا بھی زندہ باد خمینی کہے یا پوری دنیا مردہ باد خمینی کہے تو خمینی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایک محلہ واہ کرنے لگتا ہے تو لوگوں کو تکبر آ جاتا ہے. سوچئے ذرا، ایک بستی اگر واہ کرنے لگے، زندہ باد کرنے لگے، اور امام خمینی نے پیغام کیا پوری دنیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ہے علم، یہ علم ہے. تو جب ایک عام انسان کا علم اتنا ہوتا ہے تو نبی امام کا علم کتنا ہوتا. تو لہذا ڈر تو نہیں، یہ تو بالکل ذہن سے نکال دیا. نبی اور امام کبھی نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے. پوری دنیا خلاف ہوتی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیغمبر جا کیوں رہے ہیں؟ ایک لفظ ہے دار الندوہ، جہاں پیغمبر کے قتل کی اسکیم بنائی گئی. افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ اس جگہ کا استعمال لوگ آج بھی کرتے ہیں، اس نام کا استعمال آج بھی کرتے ہیں. افسوس نہیں ہوگا، نام نہاد مسلمان، اس جگہ کا نام تھا یہ، جہاں پہ اسکیم بنائی گئی تھی پیغمبر کے قتل کی. وہاں پہ اسکیم بنائی گئی تھی کہ ان کو شہر بدر کر دو. ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ ان کو شہر بدر کر دو، نکال دو یہاں پیغمبر کو. تو دوسرا اٹھا، اس نے کہا کہ اگر نکال دیا تو جو مکے میں تبلیغ کر رہے ہیں یہی تبلیغ دوسری جگہ کریں گے، تو یہ تو پریشانی وہیں کی وہیں رہے گی. اصل ہمیں کہ دین سے روکنا ہے. تو کہا اچھا ان کو قید کر لو، ان کو قید کر لو. پہلا مشورہ تھا انہیں نکال دو، ڈھیلا وطن کر دو، شہر سے باہر کر دو. دوسرا مشورہ آیا کہ اچھا ایسا نہیں کر سکتے، ڈھیلا وطن نہیں کر سکتے، تو پھر ایسا کرو انہیں قید کر لو، قید کر کے قید خانے میں ڈال دو. تو اب دوسرا ایک اور کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اگر ایسا کیا تو بہت سخت ہو جائے گا، بنی ہاشم چھڑا کے لے جائیں گے. بنی ہاشم سے بغاوت کون لے گا؟ ذاتی بات ہے قید خانے میں ڈالنا، یہ اور زیادہ مصیبت ہو جائے گی. پھر یہ طے پایا کہ اچھا ایسا کرو کہ سارے قبیلوں کے ایک آدمی، جوان، تلوار، بہادر، تمام شرطیں بارہ جو بھی تھی کہ ان میں سے ایک آدمی شامل ہو جائے. 40 قبیلے شامل ہو کر نبی کو قتل کر دیں. اب ظاہر کی بات ہے 40 قبیلوں سے لڑنا، بنی ہاشم کس سے بدلا لیں گے؟ 40 افراد، ہر قبیلے کا ایک فرد ہے، کس سے لڑیں گے نبی بنی ہاشم؟ یہ اسکیم بنی. اس پہ سب نے لبیک کہہ دیا. بس جیسی یہ اسکیم بنی تو پروردگار نے بذریعہ جبرائیل یہ پیغام دیا کہ رسول آج کی شب مکے سے ہجرت کر دو اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو لٹا دو. ذرا غور کریے کتنا مرتبہ ہے مولا کائنات کا. اسی لیے پیغمبر اکرم نے جب مولا کائنات کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد کہا بھائی علی خدا کا حکم ہے کہ میں مکے سے ہجرت کر جاؤں اور اپنے بستر پر آپ کو لٹا. آپ کی کیا؟ تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا ہے بس، یا نبی اللہ میرے لیٹنے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ میرے بستر پہ لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟
تو پیغمبر اکرم نے اطمینان دلایا، کہاں علی میری جان بچ جائے، فوراً سجدہ شکر میں چلے گئے اور کہا معبود تیرا شکر ہے تو نے مجھے نبی کا فدیہ قرار دیا۔ یہ ہے مولا کائنات۔ اب عزیزان گرامی اس سے آگے انشاءاللہ کل، کیونکہ وقت اتنا لمبا نہیں لینا، بہرحال عزیزان گرامی مولا کائنات نے اس وقت بھی اعلان کیا تھا، پوری دنیا کو بتایا تھا کہ جانشین کسے، جب ایک نبی اپنا بستر خالی نہیں چھوڑتا بغیر جانشینی کے، ذرا غور کر لیا، بغیر اپنا جانشین بنائے، اپنا نمائندہ بنائے، جب بستر خالی نہیں چھوڑتا تو امت کو بغیر رہبری کے کیسے چھوڑ جائے گا؟ نمائندہ جانشین اسی کو تو کہتے ہیں، اور کوئی ہے جانشین؟ بہرحال عزیزان گرامی مولا کائنات نے پوچھا، لیکن پوچھنے کا انداز اسی کو کہتے ہیں، شرفا کا انداز یہی ہے، پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھو جانشین کسے کہتے ہیں، جب رسول بچ جائیں گے تو نفس رسول خود بخود بچ جائیں گے۔ پوچھنے کا انداز یہی تھا کہ جب نبی بچ جائیں گے تو محافظ نبی خود بخود بچ جائے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی صبح کا وقت یہ قیامت ہو جائے، بالخصوص زینب ام کلثوم پہ یہ ایسی مصیبت کا وقت تھا۔ سوچئے گا کہ مولا کائنات کون ہے؟ کوفے کے حاکم ہیں مولا کائنات، خلیفہ ہیں، جانشین ہیں پیغمبر کے مولا کائنات، اور آج کوفے میں ایسے اب وقت آ گیا۔ لیکن مولا کائنات اپنی بیٹی کے یہاں افطار کرتے ہیں، 18 رمضان میں، رمضان المبارک میں افطار کیا، بیٹی نے 2 غذا لا کے رکھ دی، دودھ اور نمک۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا بیٹی سے کہا کہ بیٹی ایک غذا ہٹا، علی ایک وقت میں 2 غذا بھی استعمال نہیں کر سکتا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ علی اس لیے یہ غذا استعمال کرتے تھے کہ کہیں علی کی حکومت میں کوئی ایسا نہ ہو جو ایک غذا بھی استعمال نہ کر سکے۔ ایسا نہیں تھا کوئی علی کو پریشانی تھی، حکومت میں تھے علی، لیکن دنیا کو یہی پیغام دیا، اور یہی علی کی خاصیت تھی کہ علی حکومت سے پہلے جیسے تھے حکومت پہ بھی ویسے ہی رہے۔ علی کی خاصیت یہ تھی۔ بہرحال بہت سی باتیں پوری رات علی بے چینی میں گزارتے ہیں۔ معصوم کو علم ہوتا ہے، لیکن معصوم اپنی عصمت کا سہارا نہیں لیا کرتے، پوری رات بے چین ہے علی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بابا آخر کیا پریشانی ہے؟ کہ بیٹی کوئی نہیں، بس میرا اور اللہ کا ملاقات کا وقت آ گیا۔ جناب زینب تڑپ گئی سن کے، جناب زینب تڑپ گئی کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے بیٹی، اور اس کے بعد جب سحر کا وقت آیا تو امام حسن کو بلایا، اور بلانے کے بعد کا بیٹا اب میری اور تمہاری درمیان بہت کم وقت ہے، ملاقات اللہ کی ملاقات کا وقت آ چکا ہے، کہ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرحال مولا کائنات مسجد کوفہ پہنچے، اور آج مولا کائنات جب مسجد کوفہ پہنچے ہیں تو مولا کائنات نے اذان دی۔ اس اذان کو جناب زینب نے سنا، اپنے بابا کی آواز کو جناب زینب نے سنا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اذان پہلی رکعت تھی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابن ملجم، بہرحال اس کا واقعہ کل بیان کروں گا۔ ابن ملجم اسے اٹھایا مولا کائنات نے، جو مسجد میں لیٹا ہوا تھا، اس نے اتنا زہر تلوار کو پلایا تھا، اتنا زہر پلایا تھا کہ اس زہر کا اثر اگر اس زہر کو پورے کوفے پہ استعمال کیا جاتا تو پورے کوفے کی موت کے لیے کافی تھا، اتنا زہر تھا تلوار میں۔
اسے زہر میں بھگویا گیا تھا، کچھ دن رکھا گیا تھا تاکہ مولا کائنات بچ نہ سکے۔ عزاداروں، جیسی نماز شروع ہوئی، پہلی رکعت کا پہلا ہی سجدہ تھا کہ اس نے سر پہ وار کیا، بس مولا کائنات کے لبوں سے ایک ہی آواز نکلی، فزتو برب الکعبہ، ارے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ارے علی کامیاب ہو گیا۔ عزاداروں، تمام مارکوں میں مولا کائنات گئے، کبھی نہیں کہا فزتو برب الکعبہ، لیکن ہاں آج علی جب جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، ارے آج علی کامیاب ہو گیا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ امام حسن سے مولا کائنات نے کہا، بیٹا نماز کو تمام کراؤ۔ ارے حسن نے نماز کو پڑھایا، چاہنے والوں نے جو حالت دیکھی، عزاداروں، ارے ظالم کو پکڑنے کے لیے لوگ بھاگے، ارے ظالم نے ملزم کو پکڑ لیا، اور عزاداروں اب جو ہوا، مولا کائنات کے سر پہ ایک پارچہ رکھا گیا۔ آج بھی بعض جگہ ارے اس پارچے کی زیارت کی جاتی ہے، ایک شبی بنائی جاتی ہے۔ عزاداروں، اب وہ جو پارچہ رکھا، مولا کائنات کو لے کر چلے تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے ایک عجیب جملہ کہا، بیٹا حسن میرے چاہنے والوں سے کہہ دو اب آگے نہ آئے، اس لیے کہ میری بیٹیاں برداشت نہیں کر سکتی، ان کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے گی۔ میں کہوں گا مولا آپ کو اتنا خیال کہ زینب اگر گریا کرے، کلثوم گریا کرے تو ان کی آواز نامحرموں کے کانوں میں نہ جائے، لیکن یہی زینب 61 ہجری 11 محرم بے پردہ چادر، اور یہی زینب ہے جو کوفے کی شہزادی ہے، اور اپنے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا بينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور